بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کے سلسلے میں ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آپ کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں ویڈیو پیش کر رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ شہید زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں سن 594 عیسوی میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت عوام بن خلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی بھی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت آسمہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے اور ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے بھی تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 28 سال قبل 594 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے صرف 16 سال کی عمر میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اسلام قبول فرمایا۔ آپ کے چچا نے آپ پر بہت سختیاں کی تاکہ یہ اسلام چھوڑ دیں، مگر آپ نے تمام مصائب برداشت کیے مگر اسلام کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ کا شمار سابقین اسلام میں ہوتا ہے۔ آپ کمسن تھے مگر جانثاری میں کسی سے کم نہ تھے۔ ایک دفعہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ پھیلائی تو آپ اس کمسنی میں بھی ننگی تلوار لہراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، مجھے علم ہوا تھا کہ آپ خدا نخواستہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر نہایت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، اس لیے آپ کو رائے خدا میں پہلی تلوار اٹھانے کا اعزاز حاصل ہے۔ ہجرت مشرکین مکہ کی سختیاں اور ظلم و تشدد تمام مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں حضرت زبیر بھی شامل ہے۔ آپ کو چچا نہایت بے دردی سے مارا کرتے تھے اور چٹائی میں لپیٹ کر باندھ دیا کرتے تھے اور دھنی دیا کرتے تھے کہ جس سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم گھٹتا تھا، مگر آپ ہمیشہ یہ ہی کہتے تھے کہ کچھ بھی کر لو، میں اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر جب یہ ظلم اور ستم اور تشدد بند نہ ہوا تو آپ نے بھی اور مسلمانوں کی طرح حبشہ ہجرت کی، پھر واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مواخات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی بھائی قرار دیا تھا، اور جب مدینہ ہجرت فرمائی تو یہاں حضرت سلمہ بن سلامہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ اخوت قائم فرمایا۔ بہادری اور جانثاری غزوات میں شرکت۔ غزوہ بدر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت کی اور بہادری اور جانبازی کے جوہر دکھائے۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ تھا، اس میں بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانبازی اور دلیری کے ساتھ حصہ لیا۔ ایک مشرک عبیدہ بن سعید جو کہ مکمل طور پر ذرہ پہنے ہوئے تھا اور صرف دونوں آنکھیں ہی کھلی تھی، تو آپ نے تاک کر اس زور سے نیزہ مارا کہ اس پار نکل گیا۔ اس نیزے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور یادگار لے لیا اور تمام خلفائے راشدین میں یہ نیزہ تبرکاً منتقل ہوتا رہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زبیر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس ان کی شہادت تک رہا۔ حضرت زبیر اس بہادری سے اس غزوہ بدر میں لڑے کہ آپ کی تلوار میں دندانے پڑ گئے تھے اور تمام جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امامہ باندھے ہوئے تھے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ملائکہ بھی ایسی وضع میں آئے ہیں۔ مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری سے اس پہلے معرکے میں مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب ہوئی۔ غزوہ احد میں جب تیر اندازوں کی جلد بازی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، تو اس غزوہ احد میں بھی آپ ہی ان چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں شامل تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جانثاری اور بہادری کا فرض ادا کیا۔ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں ہوا۔ اس میں تمام مشرک قوموں نے مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہا۔ اس کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے گرد خندق کھود کر کیا اور حضرت زبیر کو اس جگہ ڈیوٹی دی کہ جہاں مسلمان خواتین موجود تھیں۔
تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے بارے میں حقائق جاننے کے لیے کسی کو بھیجنا چاہا اور 3 دفعہ فرمایا کہ کون اس قوم کی خبر لائے گا، تو ہر مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا کہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت زبیر کی اس طرح بے ڈر اور خوف تنا آمد و رفت سے اور جانبازی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر متاثر ہوئے کہ فرمایا میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر میں حضرت زبیر نے بھی غیر معمولی شجاعت اور بہادری دکھائی۔ خیبر کا رئیس مرب جب مارا گیا تو اس کے بھائی یاسر نے مقابلے کا چیلنج دیا، تو اس کو بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی واصل جہنم کیا اور خیبر بھی فتح ہو گیا۔ فتح مکہ۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مجاہدین اسلام کے ساتھ مکہ کی جانب کوچ کیا اور اس سرزمین کے جہاں سے مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بے بسی کی حالت میں نکلنے پر مجبور ہوئے تھے کہ فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ جس دستے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس کے دستے کی علم برداری کا اعزاز اور افتخار بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے اور اس طرح فتح مکہ کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ مختلف غزوات۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بنو قریظہ اور بیت رضوان میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ غزوہ حنین، طائف اور تبوک کی فوج کشی میں بھی اپنی شجاعت اور جانبازی کے جوہر دکھائے۔ اسلام کی خاطر بے مثال شجاعت اور بہادری کے ساتھ صفحہ اول کے مجاہدین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اپنا بھی نام شامل کرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثاری اور حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ حجۃ الوداع میں بھی آپ شریک تھے۔ پھر حج سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ جنگ یرموک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور حضرت عمر فاروق کی اجازت سے جنگ یرموک میں اس زور سے حملہ آور ہوئے کہ رومی فوج کا قلب چیرتے تنا دوسری طرف نکل گئے۔ پھر واپس لوٹے تو رومیوں نے نرغہ کر کے آپ کو سخت زخمی کر دیا، مگر شام فتح ہوا اور آپ بھی اس فتح میں شامل تھے۔ اس کے بعد فسطاطہ اور اسکندریہ کی فتح میں بھی آپ ہی کی شجاعت اور جانبازی کا بڑا دخل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے جن لوگوں کے نام خلافت کے لیے پیش ہوئے وہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ان سے راضی تھے۔ ان میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل تھا، مگر جب فیصلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا تو آپ نے بھی ان کی بیعت کر لی۔ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنگ جمل میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ اور شہادت پائی۔ سن 35 ہجری میں جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر مامور کیا۔ 18 ذی الحج جمعے کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں اور مفسدین نے شہید کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے مطابق رات کے وقت نماز جنازہ ادا کی اور مدینے میں حج کوکب کے مقام پر سپرد خاک کیا۔ پورے شہر مدینہ پر مفسدین اور بلوائیوں کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے، اس لیے انہوں نے مسجد نبوی میں لوگوں کو زبردستی جمع کیا اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ نے بھی حالات کی وجہ سے بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، مگر یہ بلوائی واپس نہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی، مگر ان مفسدین اور بلوائیوں کے انکار اور ضد کی وجہ سے کامیابی نہ ملی۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شورش اور ہنگامہ آرائی کا 4 ماہ تک ختم ہونے کا انتظار کیا، لیکن جب امن و امان کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی تو آپ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان فسادیوں بلوائیوں کے بارے میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا، کیونکہ یہ بلوائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے باوجود شہر مدینہ چھوڑنے اور واپس اپنے گھروں پر جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ پھر آپ دونوں خود حالات بہتر کرنے کے لیے اپنی کوششوں کے سلسلے میں مکہ روانہ ہوئے کہ جہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریضہ حج کرنے کے لیے تشریف لائی تھی اور مدینے کے حالات کی وجہ سے ہی مکے میں 4 ماہ سے مقیم تھی۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ کے حالات کے بارے میں بتایا۔ غرض اصلاح احوال اور قصاص عثمان کے لیے یہ اور ایک جماعت بصرہ جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ بصرہ کے والی عثمان بن حنیف نے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، پھر معاملہ ایک مفاہمت پر ختم ہوا اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ روانہ ہوئے اور وہاں جا کے بتایا گیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نہ چاہتے ہوئے بیعت کی تھی۔ جنگ جمل 10ویں جمادی الاخر 36 ہجری میں قاتلان عثمان اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعتوں میں جنگ ہوئی اور عمرو بن جرموس نے دھوکے سے حضرت زبیر کو شہید کر دیا، اور حواری رسول اور غزوات میں اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے بہادری اور شجاعت کا کارنامہ انجام دینے والے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص عثمان کی خاطر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کہا کہ حضرت زبیر کی تلوار نے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے مصائب کے بادل ہٹائے ہیں اور قاتل زبیر کو جہنم کی بشارت دی۔ حضرت زبیر نے 36 ہجری میں 64 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ اخلاقی اور معاشرتی اوصاف: حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سپہ سالار، بہادری اور شجاعت اور جانبازی کا مجموعہ تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ اخلاقی اور معاشرتی اوصاف سے بھی مالا مال تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی، پارسائی، بے نیازی، ثقافت اور ایثار میں اپنا خاص شیوہ رکھتے تھے۔ تقوی اور پرہیزگاری آپ کی اخلاقی بلندیوں کا روشن باب ہے۔ مساوات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ امانت داری، دیانت داری میں مشہور تھے۔ لوگ آپ کو ہی اپنے بعد اپنی اولاد اور مال و متاع کا محافظ بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اپنا وصی بنایا تھا، اور آپ نہایت ایمانداری اور دیانت داری کے ساتھ ان کے مال و متاع ان کی اولاد پر خرچ کرتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیاضی، ثقافت میں بھی پیش رہتے تھے اور راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، اور آپ کے کئی غلام تھے جو اجرت پر کام کر کے ایک بڑی رقم لاتے تھے جو کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ کر دیتے تھے، اور اپنے یا اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہیں لیتے تھے۔ غرض حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اخلاقی اور معاشرتی تمام خوبیاں ایک ایک کر کے موجود تھیں۔ آپ معاشی طور پر بھی کئی جائیدادوں کے مالک تھے۔ آل و اولاد سے محبت: حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں کے لیے اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کی تھی، اور آپ اپنی بیوی اور بچوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ آپ نے کئی شادیاں مختلف اوقات میں کی تھی جن سے آپ کی کئی اولادیں تھیں، جن میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مشہور ہیں۔ آپ بھی ان 10 افراد میں شامل ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کا مقابلہ کیا۔ حواری رسول عشرہ مبشرہ شہید زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔